اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے اعزاز اللہ پاک نے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اتنا خوفناک منصوبہ 24 تاریخ کا پکڑا گیا ہے کہ جس کو سن کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس پہ بات کروں گا۔ یہ دیکھیں، پنکی پیرنی نے جب لاہور میں کے پی کے میں اجلاس طلب کیا تو وہاں پہ جو ان کے اپنے لوگ اجلاس میں شریک تھے ان کی تلاشی لی گئی، ان کے جوتوں تک اتار کے چیک کیا گیا کہ کوئی موبائل وغیرہ تو نہیں اندر لے کے جا رہے ہیں۔ ان کے سارے موبائل جمع کر لیے گئے۔ لیکن ہماری ایجنسیوں کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ پاک کی مدد سے یہ منصوبہ پکڑا۔ منصوبہ ان کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ ان عالمی طاقتوں کا منصوبہ ہے جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو سپانسر کر رہے ہیں، جو ان کرپٹ ججوں کو سپانسر کر رہے ہیں، ڈالر دے رہے ہیں، ڈالروں سے ان کے منہ بھر رہے ہیں۔ جو وہ بلوچ وہ رہنما بنی ہوئی ہے، جو وہ ڈاکٹر کیا نام ہے اس کا، ذہن سے میرا نام نکل گیا، جو اس کو سپانسر کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف سارے کے سارے منصوبے کس چیز کے ہیں؟ سی پیک کو روکنے کے، سی پیک کو ناکام بنانے کے۔ کیونکہ دیکھیں، یہ غریب ملک ہے، یہ اللہ کی مدد سے پہلے غربت کے باوجود ایٹمی پاور بنا، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں صرف 4 ممالک تھے جو اپنے جنگی جہاز بنا کے پوری دنیا کو سپلائی کر رہے تھے: امریکہ، روس، فرانس اور چائنا۔ بس یہ 4 ممالک کے علاوہ 5واں ملک پاکستان اس فیلڈ میں آیا ہے، جس نے اپنی فیکٹری لگائی ہے جنگی جہاز بنانے کی۔ اور یہ پاکستان کی جاہل، ان پڑھ، پڑھے لکھے جاہل قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف نے گورنمنٹ کے پیسوں سے نہیں، اپنے ذاتی پیسوں سے لگا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو تحفہ دی، اور آج تک اس نے ذکر نہیں کیا کہ میں نے اپنے پیسوں سے یہ فیکٹری لگا کے گفٹ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، کہاں سے فیکٹری لگاتا؟ کیونکہ فیکٹری تو نقد 1 روپیہ بقایا نہیں، نقد و نقد لائی گئی ہے۔ یہ کامرا میں لگی ہوئی ہے جس میں جے ایف تھنڈر جہاز بن رہے ہیں، وہ فیکٹری۔ اس کے علاوہ فرانس سے لائی گئی ابدوزے بنانے کی فیکٹری، وہ بھی کیش نقد لائی گئی، 1 روپے کا ادھار اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چائنا سے یہ بحری جہاز بنانے کی فیکٹری لائی گئی، وہ بھی کراچی میں لگی ہے، اس میں وہ بھی کیش پیسوں سے لائی گئی، 1 روپے کا کریڈٹ نہیں ہے۔ اب پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بحری بیڑے بھی خود بناتا ہے، ابدوزیں بھی خود بناتا ہے، جنگی جہاز بھی خود بناتا ہے، اور یہ کارنامہ جاتا ہے نواز شریف کو۔ نواز شریف جیسا وفادار لیڈر قائد اعظم کے بعد پاکستان کو نہیں ملا، اور جب اس کو کھو دو گے تو پھر اس کی قبروں پہ جا کے ٹکرے مارو گے، سجدے کرو گے۔ یہ قوم ہے، قبروں کو سجدے کرنے والی قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تو اللہ کی مدد حاصل ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی کر رہا ہے۔ تو
میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا را 24 مئی کو کوئی بندہ نہ نکلے باہر، ورنہ اس کا شناختی کارڈ کینسل ہو جائے گا، پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا، اس کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا، اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ اگر کسی نے اپنا مستقبل تباہ کروانا ہے تو وہ 24 تاریخ کو باہر نکلے، ورنہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ان کو روکیں۔ شوہر اپنی بیویوں کو ڈنڈے کے زور پہ روکیں، بیویاں اپنے شوہروں کو ڈنڈے کے زور پہ روکیں کہ ہمارے بچوں کا یہ مستقبل ہے سی پیک، اس کو روکنے کے لیے تم لوگ کیوں باہر نکل رہے ہو، کیوں یہ ملک سے غداری کر رہے ہو؟ یہ تو پارٹی غداروں کی ہے، اس میں ایک بھی وفادار کوئی نہیں ہے، سب کے سب کرپٹ، چور اور غدار ہیں۔ جو دوسروں کو چور چور کہتے تھے، اب ان کی اپنی چوریاں ثابت ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کو کنفرم میری بات آج لکھ کے رکھ لیں کہ عمران نیازی کو 15 سال قید بمشقت ہونے والی ہے، اور یہ ہوگی کب؟ یہ اسی ہفتے میں، 1 ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گی۔ سی پیک 2 کے میں اس کا فرد جرم عائد ہوگی، اور اسے اگلے اس پہ اسی دن فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ اچھا، انہوں نے چوریاں تو کی ہوئی ہیں، ڈاکے تمہارے، اور یہ کتنی بڑی چوری ہے؟ 600 ارب روپیہ ہے، 600 ارب، 1 کروڑ روپیہ ڈیلی بھی اگر خرچ کیا جائے تو اس کو خرچ ہونے میں 16 سال لگیں گے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اور پکڑی کس نے ہے؟ انگلینڈ نے، انگلینڈ کی ایجنسیوں نے پکڑی ہے، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پکڑی ہے، اور انہوں نے دی گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بجائے اس کے کہ قومی خزانے میں جمع کرتے، انہوں نے وہ رقم اٹھا کے ڈیل کر کے ملک ریاض کے سپرد کر دی، اور ملک ریاض سے تبادلے میں زمینیں حاصل کی، ہیروں کی انگوٹھیاں، ہیروں کے ہار حاصل کیے۔ یہ دیکھیں، چور آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، جب یہ آیا، ابھی آرمی ادھر وزیراعظم ہاؤس میں جیسے ہی گھسا، جاتے ہی وہاں سے بھینسیں بیچی، گاڑیاں بیچی، وہ بندر بانٹ کی گاڑیوں کی اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور بعد میں وہی گاڑیاں کرائے پہ، رینٹ پہ لے کے جب سعودیہ کا بادشاہ آیا تو خربوں روپیہ خزانے کو نقصان پہنچایا۔ یہ ایک چوری ہے، ایسی 200 چوریوں کے 200 کیس موجود ہیں۔ یہ مردود کرپٹ جج جو ہے نا، اچھا ہاں، جسٹس گل حسن اسلام آباد کا جج ہے، یہ بالکل سیاسی جج ہے، یہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ ہے، عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے۔ اس نے یہ، اور ایک جسٹس منیب، اور جسٹس وہ جو سینئر ترین جج ہے سپریم کورٹ کا، جی وہ شاہ صاحب، یہ 3 وہ جج ہیں جو کہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، اور اس میں ایک اور جج بھی شامل ہے، 4 جج ہیں ٹوٹل، اور ایک لیڈیز جج بھی ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن اب وہ چھوڑ کے ہی بھاگ گئی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو ایک دن بھی پڑھی ہی نہیں، جج بنی بیٹھی تھی، ایک دن بھی قانون کی کتاب پڑھی نہیں، وکیل بنی نہیں، اس کے پاس اگر وکالت کا اس نے ثابت ہو جائے نا کہ ایک دن بھی اس نے وکالت کی ہے، تو میں دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار ہوں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ نہیں گئی ہے وہ کسی بھی کالج میں، کسی لا کالج میں اس نے ایک دن بھی نہیں پڑھا ہے، وہ بس جو وہ پڑھتا ہے، کیا نام ہے، بنایا کیا نام ہے، وہ کرتے تھے نا، ایک پرائیویٹ وہ تھا ادارہ جو وکیلوں کو تعلیم دیتا تھا، ٹیوشن وغیرہ دیتا تھا نا، اس میں ملازم تھی۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا کہ جو کبھی پڑھا ہی نہیں وہ بھی جج بنا بیٹھا ہے، جو کبھی جس نے وکالت کی نہیں، وکیل بنتا ہے نا جج، پہلے وکالت کرتا ہے، تجربہ حاصل کرتا ہے، پھر جا کے جج بنتا ہے، اس نے کبھی وکالت کی ہی نہیں، وہ بھی جج بنی ہوئی تھی۔
بہرحال اللہ رحم کرے اس ملک پہ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان پڑھے لکھے جاہلوں کو کہ 24 تاریخ کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں اصل منصوبے کی طرف۔ دیکھیں، ان کا اصل منصوبہ جو پکڑا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم نہیں تو 20 سے 30 لاشیں گرانی ہیں۔ ان کو لاشیں چاہیے، پیچھے سے آرڈر ملا ہے انہوں نے کہ عالمی میڈیا پھر اس کو اتنا اچھالے گا تو کہ وہ نام لگایا جائے گا ہماری ایجنسیوں پہ، پاک فوج پہ، اور اس کے بعد پھر عالمی میڈیا اس کو بے حساب اچھالے گا تاکہ اقوام متحدہ تک اس کو لے کے جایا جائے گا۔ یہ ان کا منصوبہ ہے، اور جس نے کتے کی موت مرنا ہے نا وہ چلا جائے 24 تاریخ کو۔ 30 سے 35 بندے تو انہوں نے کہا ہے نا ماریں گے زیادہ ہے، جتنے زیادہ لوگ مریں گے نا اتنا ہی عالمی میڈیا اس کو زیادہ اجاگر کرے گا۔ یہ ان کا منصوبہ پکڑا گیا ہے۔ خدارا بچیں اس منصوبے سے، اس منصوبے کا حصہ مت بنیں۔ اور 24 مئی کو گورنمنٹ نے بھی بڑا پکا بندوبست کیا ہوا ہے، اب اس کو بزور طاقت روکا جائے گا، اور اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے عوام کا۔ تو عوام سے میری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا خیال کریں۔ انہوں نے کو راشن ڈال کے نہیں دینا، وہ جو پہلے مر چکے ہیں نا کتے کی موت، ان کو جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا اشر ہو رہا ہے ان کے گھر والوں کا۔ بھوکے مر رہے ہیں، یقین جانیے بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پہ، یہ حال ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک قائم و دائم رکھے، اور ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ISI چیف کو، اور CIA کے چیف کو، اور چیئرمین الیکشن کمشنر، چیئرمین نائب الیکشن کمشنر، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس کیا نام ہے وہ آئینی بینچ، اور اسی طرح جو بھی ملک کے وفادار ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں دیں، اور جو پاکستان کے غدار ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، کرپٹ ججوں کو، کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اچھی اولاد، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جو قرض میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد فرمائے، اور ہم سب کی اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔